أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المعصومين أما بعد آج کے سیشن میں زبان کا خنجر کے عنوان سے نہج البلاغہ سے کچھ معروضات پیش کرنی ہیں۔ وہ ذات گرامی و صاحب نہج البلاغہ جس کے لیے ارشاد ہوا ہے یہ لسان اللہ ہے، اس لسان اللہ سے اس لسان کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ السلام خطبہ 85 میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ہم عظمت الحق کے وعلام الدین والسنۃ الصدق، عطرت نبی اہل بیت حق کا پرچم، بلکہ حق کی باگڈور، دین کا پرچم، والسنۃ الصدق، اور سچائی کی زبان ہے۔ بہت باریک جملہ ہے، سچے نہیں کہا گیا، یہاں کہا ہے سچائی کی زبان ہے، یعنی جہاں سچائی ہوگی اصل سچائی کا منبع و محور یہ گھرانہ ہوگا، لوگ ان سے سیکھ کے سچ سیکھیں گے۔ وہی ذات گرامی نہج البلاغہ میں 2 درجن کے قریب مقامات پر اس زبان کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ جناب مالک اشتر کو خط نمبر 53 کے آخری حصے میں جا کے دیکھیے، بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، یا مالک املک غرب لسانک، مالک اپنی زبان کی اس تندی سے، اس تیزی سے، اس تیز دھار سے خود کو محفوظ رہو۔ املک غرب لسانک، اپنی زبان کی اس تیز دھار کے مالک بن کے رہو، مالک زبان کے مالک بن کے رہو۔ اب یہ لفظ غرب استعمال ہوئے زبان کے لیے، اور غرب جیسے غروب اسی سے ہے۔ غرب جب کوئی تلوار، تیر یا نیزہ بدن کو چیر کے زخم لگا کے اس کے اندر گم ہو جاتا ہے تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں غرب۔ غرب لسانک یعنی زبان انسان کے زخم کر کے وہ زخم اندر تک چلے جاتے ہیں، اس لیے امام نے فرمایا املک غرب لسانک، مالک اپنی زبان کے ان تیز دھاروں کا مالک بن کے رہو۔ عجب الفاظ استعمال کی ہیں جناب امیر علیہ السلام نے۔ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں ضرب لسانک، ذال کے ساتھ۔ اب یہاں ذال کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ بھی انہی معنوں میں ہے، زبان کی تیزی سے۔ کہیں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ زبان جموح یہ علی صاحبہ، یہ زبان اپنے مالک پہ، خود زبان رکھنے والے پہ بھی بعض اوقات خود سری کرتی ہے، بغاوت کرتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو درندہ کہا ہے۔ امام فرماتے ہیں اللسان سبع، یہ زبان حکمت نمبر 60 کو دیکھیے، یہ زبان درندہ ہے، اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ اپنے مالک کو بھی چیر پھاڑ دے گی۔ اب یہ ہے زبان کے وہ خطرات۔ اور حکمت نمبر 2 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس زبان کو اپنے اوپر حاکم و مالک بنا لیا ہے تو وہ اس کی توہین کا سبب ہوگا۔ اب یہ ہے ایک طرف زبان کے خطرات سے آگاہی، اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اس کو اس انداز سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے جیسے سونے اور چاندی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ یہ نہج البلاغہ میں خوبصورت دعا ہے، دعا نمبر 76 یعنی خطبات کے حصے میں جناب امیر علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ دعا سکھلائی ہے، حفوات اللسان، زبان کی لغزشوں سے رب سے معافی مانگو۔ اور پھر اس زبان کے متعلق بڑا خوب کہا، داغ دہلوی نے ایک شعر کہا ہے زبان کے خطرات کو، اور میں یہ کہتا ہوں امیر علیہ السلام کے بہت سارے فرامین کو اپنے اس شعر میں گویا ترجمہ کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بات کا زخم ہے تلوار کے زخموں سے سوا، کیجئے قتل مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ عجب جملہ ہے،
کیجئے قتل مگر منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ اب یہ منہ سے ارشاد خوبصورت لفظ ہے، یہ ارشاد اگر فرمائیں گے تو پھر یہ قتل سے بھی سخت ہوگا، قتل کر دیجئے لیکن منہ سے کچھ ارشاد نہ ہو۔ اس لیے جناب امیر المومنین علیہ السلام اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں، اور میں نے اپنی اس زندگی میں دیکھیں ایک ایک جملے نے، یعنی میں ایسے واقعات کا شاہد ہوں، ایک جملے نے 4 قتل کرا دیے اور کئی گھر جو ہیں وہ برباد کرا دیے۔ لہٰذا اس زبان کی تیز رفتار خنجر سے آگاہ رہیے، اس کو کنٹرول میں رکھیے، اور کنٹرول اتنا رکھیے جیسے ہم اپنے سونے چاندی کا کنٹرول رکھتے ہیں۔ مت کہیے کبھی کہ ہم نے تو فقط کہا ہے، فقط کہا نہیں ہے بلکہ یہ ایک زبان کا عمل ہے، اور اگر اب تک کسی کو ہماری زبان سے زخم لگ چکا ہے، آئیے اپنی زندگی میں کوشش کریں اس سے معافی مانگیں، اس لیے کہ جو حقوق الناس ہیں اور لوگ معاف کریں گے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ لہذا اپنی زندگی میں دیکھیے، سوچئے ہماری زبان سے کس کو زخم لگا ہے، جس کو زخم لگا ہے اس سے معافی مانگ لیجئے تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اور زبان کو مشغول رکھیے، جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہی فرماتے ہیں زبان کو مصروف رکھیے، اللہ نے فرض قرار دیا ہے آپ کی زبان پر ذکر۔ جب بھی کوئی غصہ آئے، جب کسی سے نفرت ہو، جب کسی کے خلاف کچھ کہنا ہو، تو کسی کے خلاف کچھ زبان استعمال کرنے کے بجائے رب کو یاد کر لیجئے۔ جناب امیر علیہ السلام کا حکم ہے، خطبہ 181 میں امام فرماتے ہیں فرضا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کو آپ کی زبان پر فرض قرار دیا ہے۔ لہذا کبھی غصہ آئے، کبھی کسی کو کچھ کہنا ہو تو کسی کو کچھ کہنے کے لیے ذکر خدا کر لیجئے، یہی علی کا فرمان ہے۔ اور ذکر خدا میں سے خوبصورت ذکر جو تسبیح جناب زہرا میں بھی آتا ہے، اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت جو اللہ نے ہر 3 اور 4 رکعتی نماز میں اس ذکر کو حمد کی جگہ پہ قرار دیا ہے، وہ ذکر کیا ہے؟ غصہ آئے تو ذکر اس انداز سے کر لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کسی کے متعلق زبان کو استعمال کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر میں اس کو استعمال کیجئے۔ پروردگار ہمیں زبان سے اچھائیوں، کسی کی بہتری، کسی کی اصلاح، کسی کی خوشی، کسی کے زخموں کو دور کرنے کی توفیق دے، اور کسی کو زبان سے زخمی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔